محمد نبینا بنور هدینا۔ محترم حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بلا تاخیر آج ہم بات کریں گے کہ غسل کرنے کا طریقہ کیا ہے، غسل میں کتنی باتیں فرض ہے اور کن کن باتوں کا خاص خیال رکھنا ضروری ہے۔ غسل کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے بالٹی میں سے کسی چھوٹے برتن میں پانی لے لیں اور دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک دھوئیں، پھر استنجا کی جگہ کو دھوئیں، چاہے نجاست لگی ہو یا نہ لگی ہو۔ اس کے بعد بدن میں اگر کہیں نجاست لگی ہو کسی بھی جگہ تو اس جگہ کو دھو لیں، اور جس کپڑے کو پہن کر نہانا ہے اس میں اگر نجاست لگی ہو تو اس کو بھی دھو ڈالیں۔ بہتر یہ ہے کہ کوئی پاک کپڑا پہن کر نہائیں، ناپاک کپڑا پہن کر نہ نہائیں۔ اس کے بعد نماز کے جیسا بہترین وضو کریں، اور خیال رہے کہ اب نہانے کی جگہ کی نوعیت بدل چکی ہے تو لہٰذا پیر بھی دھو ڈالیں۔ اس کے بعد 3 مرتبہ دائیں مونڈے پر پانی بہائیں، پھر بائیں مونڈے پر پانی بہائیں، پھر سر پر اور تمام بدن پر پانی بہائیں، یعنی سر سے لے کر پاؤں کے تلوے تک۔ یہ نہانے کا ایک آسان طریقہ تھا۔ اب اس میں یہ ہے کہ غسل میں کتنی باتیں فرض ہے۔ غسل میں 3 باتیں کل فرض ہیں۔ نمبر 1 کلی کرنا، اور کلی اس طرح کرنا کہ منہ کے تمام گوشے، تمام پرزے میں پانی پہنچ جائے، یعنی ہونٹ سے لے کر حلق کی جڑ تک پانی پہنچ جائے۔ کلی کرنے میں ان باتوں کا خیال رکھیں کہ مسوڑے، دانتوں کی کھڑکیاں اور زبان کی ہر کروٹ میں پانی پہنچائے، اور اگر روزہ نہ ہو تو غرارہ بھی کریں، اور اگر روزہ ہو تو غرارہ نہ کریں۔ یہ خاص خیال یہ بھی رکھیں کہ اگر دانتوں کے درمیان کوئی چیز اٹکی ہو، مثلاً گوشت کا کوئی ریشہ ہو، یا پان کا کوئی ٹکڑا ہو، یا کسیلی سپاری کا کوئی ٹکڑا ہو، اور اس کو نکالنا آسان ہو، دشوار نہ ہو، تو نکالنا ضروری ہے کہ بے اس کے نکالے پانی نہیں پہنچے گا تو غسل ہی نہیں ہوگا۔ تو اگر دانت کے درمیان کوئی چیز اٹکی ہو تو اس کو بھی نکالیں، اور پھر بہترین سے کلی کریں۔ دوسرا فرض ہے ناک کی نرم ہڈی تک پانی چڑھانا۔ اس میں بھی کچھ چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ اگر ناک کی ریٹ سوکھ کر نکٹی بن گئی ہو تو اس چیز کو چھڑانا ضروری ہے، اور عورتیں خاص کر اس فرض میں کچھ باتوں کا خیال رکھیں کہ اگر نتھ کا سوراخ ہو تو وہاں پانی پہنچانا ضروری ہے۔ عورتیں نتھیا وغیرہ استعمال کرتی ہے، ناک میں کچھ پہننے کے لیے زیور استعمال کرتی ہے، تو اس سوراخ میں پانی پہنچانا ضروری ہے۔ اس کا عورتیں خاص کر بہت زیادہ خیال رکھیں۔ کہ تیسرا فرض ہے پورے بدن میں، سر سے لے کر پاؤں کے تلوے تک پورے بدن میں پانی بہانا، پورے بدن میں پانی پہنچانا۔ یہ تیسرا فرض ہے۔ اس میں بہت ساری باتیں آتی ہے کہ کئی باتوں کا خیال رکھنا مرد ہو یا عورت بہت ضروری ہے۔ مثال کے طور پر بے احتیاطی میں کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ آدمی نہایا لیکن کان کے پچھلے حصے میں، کان کے پیچھے کی طرف کبھی پانی نہیں پہنچتا ہے۔ اسی طریقے سے کبھی خیال نہ رہے، دھیان نہ رہے تو ناف میں پانی نہیں پہنچتا ہے۔ تو ان باتوں کا خیال رکھنا مرد ہو یا عورت سب کے لیے ضروری ہے۔ اسی طریقے سے مرد ہو یا عورت شرمگاہ کے آزو بازو میں، دونوں زانوں کے درمیان شرمگاہ کے پاس جو جگہ ہیں ان جگہوں کا خاص کر خیال کرنا مرد ہو یا عورت سب کے لیے ضروری ہے کہ ایسی جگہوں پہ پانی بہت جلدی، بہت آسانی سے نہیں پہنچتا ہے، اس میں خاص خیال رکھنا پڑتا ہے تبھی پانی پہنچتا ہے۔ ایسے ہی اگر کوئی آدمی بہت زیادہ موٹا ہے کہ جسم کے پیٹ میں گلٹھی پڑ گئی ہے تو پھر گلٹیاں ہٹا کر وہاں پانی پہنچانا ضروری ہے۔ اور اگر عورت کچھ عمر رسیدہ ہوں، پستان ڈھلکتے ہوں تو پھر پستان کے نیچے بھی پانی پہنچانا ضروری ہے۔ اگر نہ پہنچائے اور وہ جگہ خشک رہ جائے تو پھر غسل فرض ادا نہ ہو سکے گا۔ تو غسل میں کچھ باتوں کا خاص خیال رکھنا پڑتا ہے۔ اسی طریقے سے سر کے بالوں کو لے کر عورتیں خاص خیال رکھیں کہ اگر سر کے بالوں کا جوڑا اگر کھول کر نہانا ہو تب تو کوئی دقت نہیں، اگر جوڑا باندھ کر نہانا ہو تو خیال رہے کہ وہ ڈھیلا ہو تاکہ پانی آسانی سے پہنچ جائے۔ بہتر یہ ہے کہ جوڑا کھول کر نہائے
تاکہ پانی ہر جگہ بہت آسانی سے پہنچ جائے۔ تو نہانے دھونے میں بہت سارے لوگ بے احتیاطی برتتے ہیں، اور بہت ایسی جگہ ہے انسان کے جسم میں کہ جہاں پانی آسانی سے نہیں پہنچتا ہے، اس میں تھوڑا دھیان دینا پڑتا ہے، کچھ احتیاط برتنا پڑتا ہے، تب پانی پہنچتا ہے۔ چونکہ جو تیسرا فرض ہے یہ بہت کٹھن ہے کہ پورے جسم میں پانی پہنچانا ہے، سر سے لے کر پاؤں کے تلوے تک جسم کے ہر ظاہری حصے میں پانی پہنچانا فرض ہے۔ کوئی ایک حصہ بھی اگر باقی رہ جائے بھیگنے سے، پانی بہنے سے، کوئی ایک حصہ بھی اگر بھیگنے سے باقی رہ جائے تو پھر غسل فرض ادا نہ ہوگا۔ ظاہر ہے اگر غسل نہیں ہوگا تو پھر نہ نماز ہوگی۔ آخری بات یہ کہ غسل خانے میں برہنہ یعنی بغیر کپڑا پہن کے نہانا کیسا ہے، مرد ہو یا عورت دونوں کے لیے کیا حکم ہے؟ تو یاد رکھیے کہ اگر غسل خانہ چاروں طرف سے بالکل پیک ہو، بند ہو، اور اوپر غسل خانے کے اوپر چھت بھی ہو، کہیں سے کسی بھی جگہ سے کسی کے تاکنے جھانکنے کی کوئی گنجائش نہ ہو، تو ایسی صورت میں برہنہ نہانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مگر ہاں کمال حیا اس میں ہے کہ آدمی غسل خانے میں بھی کپڑا پہن کے نہائے۔ بہرحال بولنے میں کسی طرح کی کوئی لغزش بھی ہو تو استغفار کریں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔